محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہم نے پچھلے 2 ویڈیوز میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعلق کچھ ضروری باتوں کا مطالعہ کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم ایک اہم سوال رکھیں گے اور اس پر چند نقطوں پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ کیا دین اسلام میں ہر پرانی بات بیکار ہو چکی ہوتی ہے؟ کیا پرانی چیزیں ہمیشہ بری ہوا کرتی ہیں؟ کیا پرانی چیزوں کو ہمیشہ سدھارنا پڑتا ہے یا ہمیشہ پرانی چیزوں کو سدھارنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ دوستو، قرآن کے نازل ہوئے 1400 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو بھی لگ بھگ 1400 سال ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کا اس دنیا سے چلے جانا بھی بہت پرانا دور ہو چکا ہے، بہت پرانا زمانہ ہو چکا ہے، وقت ہو چکا ہے۔ لہٰذا اگر اس لاجک کو مانا جائے کہ پرانی چیز بیکار ہو جاتی ہے اور پرانی چیز میں ہمیشہ کسی نہ کسی ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر ہمارا عقیدہ بہت بڑے خطرے کے دائرے میں آ جائے گا۔ جیسا کہ ہم لوگ ایک ذہن بنا چکے ہیں اور ہماری ذہنیت میں یہ بات گھس چکی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو باتیں اسلام کے بارے میں کی ہیں وہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں اور ان میں ترمیم کی ضرورت ہے، ترمیم کی گنجائش ہے۔ یا پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس طرح سے دیگر تمام صحابہ کرام کو عزت کے ساتھ پکارنا اور ان کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لگانا، یہ ہماری مجبوری نہیں دوستوں، بلکہ ہماری شان ہے۔ عقل ماری گئی ہے ایسے لوگوں کی اور اللہ کا عذاب ہے ایسے لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کو مجبوری میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں۔ اس طرح کے گھٹیا کلچر ہمارے بیچ میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور گھٹیا ذہنیت ہمارے بیچ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر تمام آخری صحابی تک بھی تمام صحابہ سب کے سب اللہ کے نزدیک وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے رضی اللہ عنہ کا لقب دے دیا ہے۔ اس کے بعد میں اس طرح کی کسی بھی بات کا کرنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس ذاتوں پر اور پاک کرداروں پر کسی بھی طرح کی انگلی اٹھانا جہالت، کم علمی، بد عقلی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ لہذا پرانی کسی چیز کے پرانے ہو جانے سے یہ دلیل نہیں ہوتی کہ وہ چیز ترمیم کے دائرے میں ضرور آتی ہے۔ پرانا ہو جانے سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اس چیز میں سدھار کی ضرورت ہے، بلکہ چاہے کوئی چیز کتنی نئی ہو، چاہے وہ چیز کتنی پرانی ہو، اگر اس کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کی طرف سے ہے تو اسے کرنا ہی ہے، چاہے وہ 5000 سال ہو جائیں، چاہے 1,00,000 سال ہو جائے یا کل کا کوئی حکم ہو۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ ان تمام موضوعات پر اپنی زبان بند رکھیں جو موضوعات ہمیں گمراہی کے راستے پر لے کے جاتے ہیں۔ میں ان موضوعات کو اس لیے لے کر کے آ رہا ہوں چونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے ٹاپکس ڈسکشن میں بہت عام ہو چکے ہیں۔ خاص طور پہ نوجوان طبقہ کہیں پر بیٹھ کر کے 2 صحابی کے بیچ کے اختلافات پر ڈسکشن کرنے لگ جاتا ہے، یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ڈیفرنس تھا، کیا ڈیفرنس ان اوپینین تھا، کیا آئیڈیولوجیکل ڈیفرنس تھا، اس پر ڈسکشن کرنے لگ جاتا ہے۔ اس سے ہمارا کچھ نہیں ہونا جانا بلکہ ہماری عاقبت ضرور خراب ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کے لیے یہ ٹاپکس بالکل اہم نہیں ہیں، لہٰذا ان تمام ٹاپکس پر اپنی زبانوں کو ہمیں بند رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ کہتے رہیں کہ یا رب ہمیں پل پل ہدایت نصیب فرما۔ اور صحابہ کرام تو اپنی زندگی گزار کر جا چکے، اب ہماری زندگی ہے، ہمیں اپنی قبر میں سونا ہے، آپ کو اپنی قبر میں سونا ہے، اور صحابہ کرام آج اپنی قبروں میں سو رہے ہیں۔ لہٰذا ہر آدمی اپنے اعمال کا جواب دے گا، ہر آدمی اپنے کام کا جواب دے گا۔ ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور اس طرح کی تمام بیہودہ اور گندی باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔